معزز سامعین، آج ملک میں ہمیں اور ہماری شریعت کو دبانے کی حد درجہ کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے ملی خصائص و شعار کو مٹا کر اور مسلم پرسنل لا کو ختم کر کے یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کی کوشش جاری ہے، جس کو ہم CAA NPR NRC کہتے ہیں۔ ان کا منصوبہ ناکام رہے گا اور اللہ کا قانون ان طاقتوں کی ہزار کوششوں کے باوجود زندہ اور تابندہ رہے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے اس کو مکالمے کی شکل میں پیش کرنے کے لیے مدرسہ ہادہ کے چند طلبہ عزیز تشریف لا رہے ہیں، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: سفیان بن حنیف مہروی، متعلم، درجہ عربی پنجم، معروف فقاہی۔ مکالمہ کا عنوان ہے مسلم پرسنل لا کی اہمیت اور یکساں سول کوڈ کے نقصانات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب خیریت سے ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ لوگوں کی دعا۔ مولانا صاحب آپ تو اخبار پڑھنے میں ایسے مشغول ہو گئے ہیں کہ چائے بھی ٹھنڈی ہو رہی ہے، کیا کوئی خاص خبر ہے؟ جی ہاں، آج کل مسلم اخبارات میں مسلم پرسنل لا پر بڑی لیدے ہو رہی ہے۔ مولانا صاحب کیوں؟ کیا کوئی بیان حکومت نے دے ڈالا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، حکومت کیا بیان دیتی، وہ تو ان مولوی ملوں کے کان بجتے ہیں۔ ذرا کسی نے مسلم پرسنل لا کا تلفظ کیا یہ لوگ چیخنے لگتے ہیں کہ اسلام اب ہندوستان سے رخصت ہوا، اب مسلمانوں کے لیے جینا دشوار ہے۔ مولانا صاحب ایسا نہیں، ضرور کچھ دال میں کالا ہوگا۔ دانا باشد چیز یہ کہ مردم نہ گوین چیز ہا۔ بیچارے مولوی ویسے ہی تھوڑی آواز اٹھاتے ہیں، ضرور اندر اندر کوئی کھچڑی پکی ہوگی، تبھی تو بیچاروں نے بر وقت آواز اٹھا کر سد باب کی کوشش کی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب نہ کھچڑی نہ پلاؤ، ذرا سی بات تھی کہ اپنے ملک کا جب قانون بنا تھا تو ایک دفعہ اس میں رکھی گئی تھی جس کو ہم دفعہ 25 کہتے ہیں کہ ہر مذہب والوں کو اپنے مذہب کے قانون پر عمل کرنے کی اجازت ہوگی اور عدالتیں بھی اسی کے مطابق فیصلہ کریں گی۔ مولانا صاحب تو پھر یہ تو ٹھیک ہے، اسی پر آج تک عمل ہو رہا تھا اور ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ یہ بھی اس قانون میں تھی جس کو ہم دفعہ 44 کہتے ہیں کہ بھارت واسیوں کو اس کی بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ ہندو مسلم سب کا قانون ایک ہو، یکساں سول کوڈ بنے تاکہ یہ بھاند کی بولیاں ختم ہو جائیں، عدالت کو ہر مذہب کا پرسنل لا اپنی میز پر نہ رکھنا پڑے اور سارے بھارتیوں کا ایک قانون ہو۔ اتفاق و اتحاد کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے، ایسا ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ مولانا صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہر مذہب والا اپنے پرسنل لا سے دستبردار ہو جائے، حالانکہ مسلمانوں کا پرسنل لا تو آسمانی ہے، اس پر عمل تو ان کے ایمان کا ایک جزو ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہی بحث تو ان مولویوں نے اٹھا رکھی ہے، ان کو تو ہر چیز آسمانی معلوم ہوتی ہے، رہتے زمین پر اور عمل کرتے ہیں آسمانی قانون پر۔ جناب آپ کو ان باتوں کے کرنے کا حق حاصل نہیں۔ یہاں تو سوال ہے کہ جب قانون کی دفعہ 25 میں سب مسلمانوں کو اپنے پرسنل لا پر عمل کا تحفظ دیا گیا ہے تو پھر دفعہ 44 کیوں بنائی گئی، جس کی وجہ سے پہلی دفعہ 25 پر زد پڑتی ہے؟
डॉक्टर साहब दफा 44 तो इसलिए रखी गई थी जब कौम का एक मिजाज हो जाए और सारे लोग एक कानून चाहने लगे तो फिर एक से सिविल कोड बना दिया जाए ताकि हिंदुस्तानी सब के सब एक कानून के तहत आ जाए। तो जनाब सारी कौम कहाँ चाहती है? मुसलमान तो हरगिज इस तब्दीली को नहीं चाहता। अरे डॉक्टर साहब आप तो सो रहे हैं, मुल्क में जाकर देखो सब पढ़े लिखे मुसलमान चीख रहे हैं। खुसूसन मुस्लिम औरतों ने तो हद कर दी है, वो जोर दे रही हैं कि एक से सिविल कोड बनाओ। इस्लामी पर्सनल लॉ तो हमको पीस रहा है, इसने तो हमारी आजादी और हुकूक बरसों से सलब कर रखे हैं। मौलाना साहब हो सकता है मौलाना साहब गलत है। मुसलमान होकर कभी कुरानी कानून के मुतालिक ऐसा इजहार नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब आप किस दुनिया में रहते हैं? मालूम होता है कि आपकी क्लिनिक में कोई अखबार ही नहीं आता, या तो फिर आप अमराज की तशखीस व इलाज में इतने मुनहमिक हो गए हैं कि दुनिया व माफिया से बेखबर हैं। हर दो चार माह पर अदालत का दरवाजा कोई न कोई मुसलमान खटखटाता है और वहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ से बेजारी का इजहार करता है। मौलाना साहब हो सकता है उनके पसे पुष्ट कोई यहूदी या ईसाई ज़हनियत काम कर रही हो और उन्हें अक़लियत या जदीदियत का धोखा देकर उनसे पर्सनल लॉ के खिलाफ आवाज उठवाई जा रही हो, ताकि मुसलमान कहे जाने वालों के हाथों से ही इस्लामी आदाब व मुआशरत और इस्लामी थकाफत व तमद्दुन को मस्ख कर दिया जाए और बड़ी मासूमियत के साथ खुद मुसलमानों के मुतालबा के जवाब में मुस्लिम पर्सनल लॉ में तरमीम व तब्दीली का जवाज पैदा किया जाए। या फिर बेचारे इस्लामी कानून से नावाकिफ और जाहिल होंगे, उनको इस सिलसिला में इस्लाम से वाकिफ लोग यानी उलमा से पूछना चाहिए जिनकी राय दिन में सनद का दर्जा रखती है। डॉक्टर साहब उलमा से कौन इफ़हाम व तफहीम करे? इनको सोचने समझने की आदत कहाँ? वहाँ तो जरा पर्सनल लॉ का नाम आया फौरन जल से जुलूस की अलगार और इस्लाम खतरे में है के नारे। मौलाना साहब करना ही चाहिए, दीन में दखल अंदाजी ये कौम नहीं देख सकती, ये उलमा की जिम्मेदारी है और उन्होंने इस जिम्मेदारी को हर दौर में निभाया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत वक्त पर तशरीफ लाए आप हजरात। ये हमारे कदीम और जिगरी दोस्त वकील अबसार है, इन्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुतालिक कुछ आपसे गुफ्तगू करना है और चूँकि आज सुबह ही आपके मदरसा में इसी उन्वान पर एक कन्वेंशन हुआ था तो इनके इश्कालात का बेहतर जवाब दे सकते हैं। फरमाइए वकील साहब क्या एतराज़ात है? अपने कलील इल्म की रोशनी में तसल्ली बख्श जवाबात देने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। जी मौलाना, मेरा सवाल ये है कि कुरान करीम में तो ये भी लिखा है कि चोर के हाथ काटो, शराबी को कोड़े लगाओ, जानी को रज्म करो, फिर मौलवी लोग हुकूमत से ये क्यों नहीं कहते कि गैर मुस्लिम चोरी करे तो हुकूमत कोई भी सजा दे, मगर मुसलमान चोरी करे तो हाथ ही काटना चाहिए, क्योंकि हमारे कुरान में लिखा है। वकील साहब ये तो ताज़ीरात का मसला है और यहाँ तो आइली कानून से बहस हो रही है जो इंसान का अपना ذاتی मामला होता है। कानून में जमानत आइली कानून को दी गई है और जहाँ तक सजाओं का मसला है वो स्टेट का अपना मसला है, वो खुद उसकी मुख्तार है। जब तक मुस्लिम हुकूमत ना हो कोई उसको नाफिज नहीं कर सकता। मगर सवाल ये है कि जब मुसलमान खुद अपने कानून से बेजार हो तो क्या किया जाए? वकील साहब हर आमी की बेजारी का एतबार नहीं होता। यूँ तो बहुत से मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, तो क्या हुकूमत उनके इस अमल को दलील बनाकर मसाजिद बंद कर सकती है कि हजारों लोग कहाँ नमाज पढ़ते हैं? दीनी मामलात में एतबार अहले इल्म ही की बात का होगा, न कि आम लोगों का। मगर क्या अहले इल्म सिर्फ इस मुल्क ही में रहते हैं? मिस्र, पाकिस्तान वगैरह में नहीं है? उन मुल्कों ने क्यों पर्सनल लॉ में तरमीम कर ली?
ٹھیک ہے، اب آپ نے اتنا تو مانا کہ اہل علم ہی سے معلوم کرنا پڑے گا۔ ہاں، مصر اور پاکستان وغیرہ میں اہل علم رہتے ہیں، مگر اس کا کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے اس کی مخالفت نہیں کی تھی؟ بیچاروں نے ایڑی چوٹی کا زور مخالفت میں لگا دیا، مگر کون سنتا ہے؟ پھر مصر اور پاکستان کی مثال دینا بھی غلط ہے کہ اگر پاکستان میں قانون کے خلاف کوئی زیادتی اور ظلم ہونے لگے اور کسی طبقے کو ستایا جانے لگے تو ہم کو بھی ظلم کا جواز حاصل ہو جائے گا۔ پھر دیکھنا یہ ہے کہ ان ملکوں نے اپنے یہاں کی اقلیت کے پرسنل لا کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے، آخر ان حیثیت سے ان ملکوں کو کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ مولانا صاحب، مسلم پرسنل لا میں بعض ایسے مسائل ہیں جو عقل و خرد کے قطعاً خلاف ہے اور صریح ظلم نظر آتے ہیں، کیا ان کو بدلنا بھی مناسب نہیں ہے؟ وکیل صاحب، جی نہیں، قانون خداوندی عقل و خرد کے خلاف ہے ہی نہیں، یہ عقل و خرد کی خامی ہے جو بوجہ مریض ہونے کے شہد کو ایلوا کہہ رہی ہے۔ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ مسلمان کا پرسنل لا ایسا ہے کہ چاہے کوئی سا زمانہ آ جائے اور کیسے یہ حالات ہو، اس میں ادنا غور و خوض اور لچک کی گنجائش نہیں ہے۔ وکیل صاحب، یقیناً اسلامی قانون میں لچک ہے، اس میں بعض مخصوص حالات میں بعض رعایتیں دی جا سکتی ہے، مگر اس کو شریعت کے رموز شناس ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کن امور میں قطعیت ہے کہ وہاں ادنا گنجائش نہیں اور کہاں تھوڑی بہت گنجائش بعض مخصوص حالات میں دی جا سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ بعض احکامات ایسے بھی ہیں کہ چاہے وہ کسی کو کیسے ہی ظلم نظر آ رہے ہو مگر ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وکیل صاحب، ظلم کہنا اپنی عقل کی کوتاہی ہے، اللہ کے امر میں کسی انسان کو تبدیلی کا کوئی حق حاصل نہیں، جیسے اس کی خلق میں کوئی تغیر نہیں کر سکتا، جیسے کوئی سورج چاند کی چال کو نہیں بدل سکتا، ایسے ہی نصوص قطعیہ کو انسان ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اس کی خاطر مسلمان اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے اور یہی اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ ولا مبدل لکلمات اللہ لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ اچھا، کیا آپ بتا سکیں گے کہ وہ کون کون سے اسلامی قانون ہیں جو عقل و خرد کے خلاف ہے اور کسی ایک طبقے پر ظلم کے مرادف ہے؟ جی ہاں، مثلا تعدد ازواج ہی کو لے لیجئے، یہ قانون عورت ورگ پر صریح ظلم ہے۔ وکیل صاحب، افسوس کہ لوگ اللہ کے قانون میں رکھے ہوئے مصالح کو نہ جان کر گمراہ ہو رہے ہیں۔ بھلے مانس یہ بھی نہیں سمجھتے کہ تعدد ازواج کی اجازت والا قانون پہلے تو جبریہ لازمی نہیں ہے، مخصوص حالات میں مخصوص شرائط میں اس کی اجازت ہے۔ مولانا صاحب، میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ حالات کیا ہو سکتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں یہ قانون لوگوں کو گناہ کی ترغیب دیتا ہے۔ مثلا اگر کسی بستی میں 20 مرد اور 20 عورتیں ہو اور آپ کے قانون کے مطابق ہر آدمی 4 عورتوں سے نکاح کرے تو یہ عورتیں صرف 5 مردوں کو کافی ہوں گی، 15 آدمی بلا عورت کے رہ جائیں گے، ظاہر ہے کہ وہ برائی میں مبتلا ہوں گے۔ وکیل صاحب، مگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کوئی آبادی ایسی نہیں دکھلا سکتے جہاں سب لوگ 4 عورتیں رکھتے ہو، یہ محض فرضی صورت ہے۔ آپ نے جو مثال دی ہے میں اس کے مقابلے میں کہتا ہوں کہ اگر کسی ملک میں مرد اور عورت کو برابر فرض کر لو، مثلا 1000 مرد اور 1000 عورتیں، اور جنگ پیش آ جائے، جیسا کہ رات دن جنگیں ہوتی رہتی ہے اور عموماً جنگ میں زیادہ تر مرد ہی مرتے ہیں، تو اس آبادی کے اگر آدھے مرد مر جائے اور تعدد ازواج کی اجازت نہ ہو تو باقی 500 عورتوں کا کیا ہوگا؟ کیا وہ برائی میں مبتلا نہیں ہوگی؟ آپ کی مثال کے مقابلے میں زیادہ تر وقوع اسی چیز کا ہوتا ہے جیسا کہ پہلی اور دوسرے جنگ عظیم میں ایسا ہی ہوا تھا۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ تعدد ازواج ظلم نہیں ہے، لیکن ایک مسئلہ مطلقہ کے لیے نفقہ بعد العدت کا ہے، جیسا کہ شاہ بانو کیس میں ہوا تھا جس میں فوجدار قانون کی دفعہ 125 لاگو ہوئی ہے، تو کیا عدت کے بعد نفقہ نہ دلانا عورت پر ظلم نہیں ہے؟ وکیل صاحب، نفقہ کو واجب کرنے کے 3 اسباب ہیں، نکاح، قرابت داری اور غلامی۔ جب تینوں میں سے ایک بھی سبب باقی نہیں رہا تو پھر نفقہ کس بنیاد پر واجب ہوگا؟ مولانا صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مطلقہ بڑھیا خود کمانے جائے گی، تو کیا یہ ظلم نہیں ہوگا؟ وکیل صاحب، عورت خود کمانے نہیں جائے گی
بلکہ اس کی اولاد اس کا نفقہ برداشت کرے گی۔ اگر لڑکا نہ ہو تو دوسرے رشتہ داروں پر یہ ذمہ داری عائد ہوگی، اور اگر رشتہ دار بھی نہ ہوں تو متمول مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انجمن برائے بے وگاں جیسا کوئی ادارہ بنائے۔ اور وکیل صاحب، شاہبانوں کے حق میں سپریم کورٹ نے نفقہ بعد العدت کا فیصلہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد علماء کی تفہیم کے باعث اس نے پریس کانفرنس بلائی اور خود مطالبہ کیا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ فوراً واپس لیا جائے، نیز یہ کہ دستور ہند کی دفعہ 44 قرآن و حدیث کے قطعاً خلاف ہے، اس سے مسلمانوں کو مستثنی قرار دیا جائے، نیز یہ کہ مسلم پرسنل لا میں مداخلت دستور ہند کے خلاف ہے، اس لیے مداخلت کو روکا جائے اور آئندہ مداخلت نہ ہونے کو یقینی بنایا جائے۔ لیکن تعجب کی بات ہے کہ جب تک شاہبانوں کا بیان نہیں آیا تھا، وہ اہل دنیا کی نظر میں ایک عظیم حیثیت کی حامل عورت تھی۔ اس کے بیان کے بعد اخباروں نے بیان دیا کہ وہ انگوٹھا چھاپ اور رشوت خور ہے، تو کیا مسلمان مرد و عورت قرآن و حدیث پر عمل کرے تو وہ انگوٹھا چھاپ اور رشوت خور ہو جاتا ہے؟ مولانا صاحب، دوسرا اشکال بھی حل ہو گیا، لیکن ایک سوال یہ کہ پرسنل لا میں نکاح کے لیے زوجین کا مسلمان ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے، حالانکہ مذہب تو انسان کا ذاتی معاملہ ہے، پھر اختلاف دین کو نکاح کے باب میں کیوں گوارا نہیں کیا جاتا؟ لہٰذا پرسنل لا کا یہ قانون قطعاً عقل کے خلاف ہے۔ وکیل صاحب، ایسا سوچنے والا نکاح کے مقاصد سے قطعاً ناواقف ہے۔ عائلی زندگی اور اولاد کی تربیت کے لیے دونوں کے مذہب کا ایک ہونا ضروری ہے۔ بعض چیزیں ایک مذہب میں داخل ہیں جبکہ دوسرے مذہب میں وہ انتہائی ناپسند ہیں، جیسے بوقت ملاقات ہاتھ جوڑنا، پیر چھونا وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا اس اختلاف دین اس ہمہ وقتی رفاقت کے رشتے میں کیسے گوارا کیا جا سکتا تھا؟ اور وکیل صاحب، زبان سے کہنا آسان ہے مگر زندگی میں کامیاب ہونا دشوار ہے۔ اسلام نے اس قانون میں انسانی نفسیات کا پورا خیال رکھا ہے جس کو آپ خلاف عقل بتلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، ایک اور بات یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا نے نابالغ کی شادی کو اس کے اولیاء کے ذریعے جائز قرار دیا ہے، حالانکہ یہ ایک ایسا انتخاب ہے جس کو انسان بالغ ہو کر خود ہی صحیح طور پر کر سکتا ہے۔ وکیل صاحب، اسلام نے بلوغ سے پہلے نکاح کرنے کو ضروری قرار نہیں دیا ہے، لیکن اگر کسی وقت کسی اچھے رشتے کے سامنے آنے کی صورت میں اولیاء اس کو مناسب سمجھ کر نکاح کرا دیں تو اس کو جائز رکھا گیا ہے۔ اس میں بھی بعض صورتوں میں یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر نکاح کے انعقاد میں کوئی دھوکہ کیا گیا ہے تو بلوغت کے بعد اس کو رد کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک ایسا حکم جو واجب اور ضروری نہیں، صرف بعض مصالح کے پیش نظر اس کو جائز رکھا گیا ہے، تو آپ اس کو کیسے خلاف عقل قرار دے رہے ہیں؟ مولانا صاحب، مسلم پرسنل لا اختلاف دین کی صورت میں وراثت سے محروم رکھتا ہے، حالانکہ وراثت کا حق تو رشتے سے منسلک ہے۔ وکیل صاحب، لیکن جب اختلاف دین سے رشتہ ہی ختم ہو گیا تو جو بنیاد حق وراثت تھی وہی ختم ہو گئی، تو پھر وراثت کیسی؟ افسوس کہ آپ اتنی معقول بات بھی نہیں سمجھ سکتے۔ مولانا، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، بہت سے اشکالات تو ذہن میں گردش کر رہے تھے، کافور ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہماری طرف سے جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آمین۔ البتہ اصولی طور پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ اسلامی قوانین یہ اللہ کے قوانین ہیں۔ اللہ بندوں کی مصلحت کو بندوں سے زیادہ جانتا ہے۔ یہ شیطان کا قرآن کریم سے ہٹانے کا فریب ہے کہ وہ اس کے قوانین کو سخت بتلاتا ہے، اور بڑے اندیشے کی بات ہے کہ ہندوستان کا عدلیہ جو اب تک آزادی اور حق پسندی کے ساتھ فیصلہ کرتا رہا ہے، اب وہ سیاسی دباؤ اور دوسرے حالات سے متاثر ہونے لگا ہے۔ وہ خود مقننہ کی جگہ آنا چاہتا ہے، حالانکہ ہر ایک کو اپنی اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس نے اور ہندوستانی پارلیمنٹ نے بعض ایسے فیصلے کیے ہیں کہ جن کی زد مسلم پرسنل لا کی آزادی اور خود مختاری پر پڑتی ہے، اس سے اس کی حیثیت مجروح ہوتی ہے۔ مثلا مسلم اوقاف، نکاح و طلاق اور عدت کے بعض مسائل کے برابر ایسے فیصلے ہوتے رہتے ہیں جن کی زد پڑتی ہے، اس سے مسلمانوں میں بے چینی پھیلتی ہے۔ تو آئیے ہم اس کی سد باب کی کوشش کریں اور اس کے لیے بھرپور کوشش کریں۔
مولانا صاحب میں اس کے لیے بالکل تیار ہوں اور آئندہ بھی میں آپ سے تبادلہ خیالات کرتا رہوں گا، اور آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جہاں کہیں مسلم پرسنل لا کے متعلق کوئی جلسہ ہو تو مجھے بھی ضرور ساتھ لے چلے، اور ساتھ ہی ہمارے دوست ڈاکٹر حمزہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ سے میرا تعارف کروایا۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اچھا ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ہمارے سامنے کچھ نہ کچھ درجے میں مسلم پرسنل لا کی اہمیت اور یکساں سول کوڈ کے نقصانات کی تفصیل آ چکی ہے، اور آج سے ہی ہم یہ عہد و پیمان کریں کہ زندگی کے ہر شعبے میں چاہے نکاح، خلا اور طلاق وغیرہ ہو، ہم قرآنی قوانین پر عمل کریں گے اور عدالتوں میں جانے کے بجائے دارالقضاء کی طرف رجوع کریں گے انشاءاللہ۔ کسی نے کہا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔